نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ الحمدللہ مکمل ہوئی. سورۃ البقرہ سے پہلے سورۃ الفاتحہ تھی. ان صورتوں کا آپس میں مضامین کا ربط اور جوڑ یہ ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ہم یہود کی طرح گائے کی عبادت نہیں کرتے، اور آل عمران میں فرمایا کہ نصارہ کی طرح آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے. یہ تو نام کا ربط اور جوڑ ہے. مضامین کا ربط اور جوڑ یہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں گمراہ دو طبقوں کا ذکر تھا. ایک وہ جن پر غضب ہوا اور ایک وہ جو گمراہ ہوئی ہیں. جن پر غضب ہوا ان کا نمونہ یہود تھے، تو سورۃ البقرہ میں یہود کو دعوت تھی بڑی تفصیل سے. اب دوسرے جو بھٹک گئے ہیں وہ نصارہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اس میں حد سے تجاوز کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو نصارہ کے سوالات کا جواب سورہ آل عمران میں ہے. نصارہ جو تھے ان کے کچھ اعتراضات توحید سے متعلق تھے جو شبہات انہوں نے پیش کیے، اور کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھے. سورہ آل عمران میں ان شبہات کا جواب دیا گیا. ایک وفد نجران سے آیا بھی تھا مدینہ منورہ عیسائیوں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے تھے. تو ان کے سوالات اور ان کے جوابات وہ سارے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. ان میں سے ایک دو اعتراضات وہ یہ ہیں، باقی تو اپنے مقام پہ تفصیل سے بیان ہوں گے انشاءاللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، تو بات قریب قریب ہے، لہذا مان لو تم بھی اللہ کا بیٹا. اسی طرح زکریا علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو معلوم ہوا اللہ کے شریک ہیں. بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام بغیر شادی کے ملے تو معلوم ہوا اللہ کے شریک ہیں. اس طرح کے ان کے اعتراضات، ان کے جوابات دیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ نے قبلہ کیوں چھوڑا ہے جو باقی انبیاء کا تھا، اس کا جواب دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، اس کا جواب ہے اس سورہ میں. اسی طرح احد کے میدان میں صحابہ اکرام کی شہادتیں کیوں ہوئی ہیں،
اس کا جواب ہے۔ بہرحال یہ اعتراضات جو نصارہ کی طرف سے ان کے جوابات اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ ابتدا میں جو آج کا سبق ہے اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور دلیل عقلی، نقلی اور وحی، تین قسم کی دلیلیں قرآن مجید میں دی جاتی ہیں۔ پہلی دلیل دلیل عقلی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے عقل کے خلاف ہے تو ان کے جواب میں اللہ عقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں آج تک ہم نے یہ مسئلہ سنا نہیں تو اللہ پہلے واقعات نقل کر کے بیان کرتے ہیں، نقلی دلیل۔ تیسرے نمبر پہ جو کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، کوئی اور مسئلہ بیان کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کے جواب میں اللہ وہی بھیجتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کسی کو بیان کرو۔ تو اس آج کے سبق میں تقریباً یہ تینوں دلائل موجود ہیں۔ فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ اللہ لا الہ الا ہو۔ دعوی صورت، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں، مشکل کشا اور حاجت روا کوئی نہیں۔ دلیل الحی القیوم، پہلی دلیل یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف کون ہے؟ باقی سب پر موت ہے، موت سے پاک صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اوے لوگو، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، الحی صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات فرمایا القیوم، سب کو تھامنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، محتاجوں کو اٹھانے والا، فقیروں کو تخت عطا کرنے والا، بیماروں کو صحت دے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا، ہر ایک کو تھامنے والا کون ہے؟ آسمان کو قائم کرنے والا، زمین کو تھامنے والا، سورج چاند کا نظام چلانے والا، چرند پرند کا نظام چلانے والا، ندی نالے رواں دواں کرنے والا، یہ پھول مہکانے والا، یہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا صرف کون ہے؟ تو عبادت کے لائق بھی پھر کون ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ ہے دلیل وہی، اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ۔ اتنی قدرت والا اللہ جو معبود بر حق ہے، قرآن کو نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ بالحق، کے نازل بھی حق کے ساتھ کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کسی کتاب کا تردید اور انکار نہیں کرتا۔ قرآن بتاتا ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ ہی نے تورات کو نازل کیا، اللہ ہی نے انجیل کو نازل کیا۔ اس آیت پہ آپ توجہ فرمائے جی، نزل علیک الکتاب اور آگے انزل التوراۃ والانجیل، قرآن کے لفظ بولا نزل اور تورات اور انجیل کے لیے بولا انزل۔ نزل ینزل تنزیلا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اور انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا۔ تورات اور انجیل ایک ہی بار اکٹھی نازل ہوئی ہیں، جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ الفاظ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا من قبل ھدی للناس، قرآن سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وہ بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرقان نازل فرمایا۔ اب یہاں پر قرآن کے لیے بھی لفظ انزل آ گئے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں نزلہ فرمایا یا انزلہ فرمایا، تو وہ یہ مختلف مقامات پہ اس کا جواب پہلے بھی آ چکا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اکٹھا نازل ہوا، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کے لیے دونوں لفظ ہیں، نزلہ بھی آتا ہے اور انزال بھی آتا ہے جی، تنزیل اور انزال۔
ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور غالب بھی اللہ ہے، بدلہ لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس نے تورات کا انکار کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نہ بچا، انجیل کا انکار کیا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، اور جہاں بھی مسئلہ الہ بیان ہوتا ہے وہاں قدرت اور علم دونوں صفتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ قدرت والا بھی اللہ ہے اور علم والا بھی کون ہے، بولو، اس لیے آگے علم کا بیان ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ نہیں مخفی اس پر کوئی شے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ سے کوئی چیز چھپ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے بچے اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں سے کسی کونے میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہو، رائی کے دانے کی برابر چیز ہے، پتھر کے اندر ہے، ساتوں آسمانوں میں سے کہیں پڑی ہوئی ہے، یا زمین کے کسی کونے میں پڑی ہے، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے، یأت بہ اللہ، اللہ سے وہ چیز چھپو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، شے کو نکرہ ذکر کیے، کوئی شے، کوئی بھی چھوٹی بڑی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، حتیٰ کہ هو الذی، وہ اتنی قدرت والا ہے اللہ، یصورکم فی الارحام، صورتیں بناتا ہے تمہاری رحم میں، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر صورتیں بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین سورہ انفطار میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا اپنے کریم اللہ سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا خوبصورت کر کے سجایا، بڑا انصاف تیری صورت کے ساتھ کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہتا گیا ویسے تیری صورت کو بناتا گیا، نہ کوئی مشورہ دینے والا نہ کوئی تعاون کرنے والا، اور ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر نقشہ کتنا خوبصورت کر کے بنا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مصور، یہ فوٹوگرافر، یہ تصویر بنانے جب لائٹ نہ ہو تو کہتے ہیں جی اندھیرے میں اب کیسے بنائیں، گھنٹہ بعد آ جانا جب بجلی آ جائے گی۔ وہ نقلی تصویر بھی اندھیرے میں نہیں بنا سکتے، رب نے اصلی تصویر 3 اندھیروں میں بنا دی ہے۔ فرمایا جب اللہ ہی بنانے والا ہے تو پھر دوبارہ سنو مسئلہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، پھر الہ اللہ کے علاوہ اور پھر سجدوں کے لائق اور پکار کے لائق کوئی نہیں، العزیز الحکیم، غالب بھی اللہ، حکمت والا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کل کے سبق میں انشاءاللہ ان کے سوالات اور شبہات کے جوابات آئیں گے۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادی، حقیقی مراد اللہ ہی بہتر جانے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا اللہ ہے،
نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کے لیے جو اس سے آگے ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی نے نازل کیا تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ ہی نے قرآن کو نازل کیا، فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی علیہ شیء، نہیں مخفی اس پر کوئی شے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، وہی اللہ تعالی ہے، یصورکم فی الارحام، جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں سوائے اس